کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرماویں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرماویں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت شیخ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا ضرور۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض، واجب اور سنت موقدہ کو چھوڑ دیا جائے۔ آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحاں پڑھنے والے اور دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ روزے کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمانوں کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بہتان لگانے کی فکر، نہ بدگمانی کی فکر، نہ غیبت کی فکر، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں، اور اپنی ان ناپاک اور کمینی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اور پھر دنیا کی ذلت الگ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاوے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر و جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بارش بھی اوپر نہیں جاتی،
جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں. فرمایا کہ یہ اس معاملے میں اتنی روایتیں ہیں کہ اس چھوٹی سی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن علماء اور مشائخ سے اگر جڑا جائے تو اس سے پھر آسانی ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ ہم لوگ عوام کا ذکر نہیں، خواص میں ان لوگوں کو جو شرفا کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس اس معاملے میں، ان کی تقریبات اس کمینی حرکت سے لبریز ہیں. لیکن ان سب کے بعد بھی یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب دنیاوی دشمنی اور عداوت پر ہے. اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے، یا جیسے حرام کھاتا ہے یا لڑائی کرتا ہے یا کسی دینی معاملے میں کوئی دین کے بارے میں برائی کرتا ہے، تو علماء سے پوچھ کر اس سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے دین کے معاملے میں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو جھگڑے ہیں، خصوصاً میاں بیوی کے جھگڑے، ساس سسر کے، بیٹوں کے، بھائیوں کے آپس میں جھگڑے، جس کی وجہ سے لڑائیاں کورٹ تک چلی جاتی ہیں، فرمایا صرف ایک بات اس میں یہ کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث پاک سنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی کسی سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا. سوڈان کے ایک مہمان بیٹھے تھے، حضرت کی خدمت میں خادم تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت معاف نہ کرنے پر اتنی بڑی سزا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں سے ایک ذرے کی بھیک دے رہے ہیں اور یہ اکڑ کر کہتا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، معاف کرنے میں تیار نہیں ہوں. تو فرمایا پھر آسمان سے معافی کا جو طلبگار ہے تو پھر سوچے کہ جب دوسروں کو معاف نہیں کرتا تو پھر کیا. اور فرمایا کہ اگر اپنی 1000 خطائیں معاف کرانی ہیں، اگر اپنی لاکھوں خطاؤں کو معاف کرانا ہے تو بندے اور بندیوں کی اور بیوی کی 1000 خطاؤں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرما دیں گے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس بندے کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کس بندے کے ساتھ ہے. حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں، نمبر 1 اس کے عیوب اس کو دکھا دیتے ہیں جو خود اس کے اندر ہوتے ہیں. جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے گا، عیبوں پر، دوسروں کے عیبوں پر نظر نہیں رکھے گا. حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. فرماتے تھے کہ ایک آدمی شریعت اور سنت پر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی محبت کی 100ویں سیڑھی پر پہنچ گیا، 100 سیڑھی اس نے پوری کر لی، اور نیچے دیکھا کہ ایک آدمی نے ابھی چڑھنا شروع کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں ابھی قدم رکھا ہے. تو فرمایا یہ جب دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی سے گرے گا تو کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہو کر چلے گا. اور فرمایا دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے، ان کے عیبوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے اگر ہم اس 100 سیڑھی سے گرے تو پلستر بندھا ہوا ہوگا، 6 مہینے تک اسپتال میں ہوں گے جب تک وہ آگے بڑھ جائے گا. فرمایا بعض گناہ گاروں کی توبہ ایسی ہوتی ہے، اس درد سے توبہ کرتے ہیں، رو کر اس درد سے توبہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے عبادت گزاروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک ریاست میں قحط پڑ گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدی کے آخر میں ایک مجدد آتا ہے. پچھلی صدی کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے. اتنا بڑا اللہ والا روایت کر رہے ہیں کہ بارش نہیں آ رہی تھی اور بڑے بڑے علماء، اللہ والے، مشائخ، کس نے دعائیں نہیں کی، لیکن قحط بڑھتا گیا، بارش نہیں آ رہی تھی. تو اس ریاست کے نواب کے پاس وہاں کی بدکار عورتوں نے، جن کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، اسی لیے ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے کہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے. تو حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی اس بستی کی جسم بیچنے والی عورتیں، بدکار عورتیں، انہوں نے پیغام لکھ کر بھیجا کہ بستی کے ساتھ جہاں تنہائی ہو وہاں خیمہ لگوا دیں، آپ کا احسان ہوگا ہمارے اوپر، اللہ کے لیے خیمہ لگوا دیں، ہم دعا کرتی ہیں. بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر رونا شروع کر دیا کہ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش بند ہو گئی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. بارش شروع ہو گئی. تو حضرت فرماتے تھے کس بات پر، کس نیکی پر انسان ناز کرے، کیا جو ایک بوڑھے، کئی ایسا واقعات ہے لیکن میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بوڑھے شخص تھے، چند ماہ پہلے کی بات تھی،
وہ داڑھی مڈاتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، الحاج ہیں بلکہ الحاج، اور ہر گناہ میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کا سیڑھی دلا دی، اسے کتابیں پڑھ لی، داڑھی رکھ لی، ٹخنا کھلایا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو توفیق دے دی. چند ماہ کے پاس آئے، یہاں غرفت السالکین میں بے تحاشا رونا شروع کر دیا. بھائی کیا ہو گیا؟ کہ اب پتا چلا کہ اللہ کتنے پیارے ہیں، میں نے اپنی زندگی تو تباہ کر دی، اب باقی چند لمحات بچے ہیں، تو جو جوان ہے نیک بنتا ہے وہ آگے ہیں، ہم بوڑھوں کا کیا ہے؟ اس عمر میں آ کر اللہ کو خوش کیا تو کیا خوش کیا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان کو بات بتائی تو ہنسنا شروع کر دیا. الحمدللہ اب تو بہت ہمت بڑھ گئی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 80 برس کا کافر، یہ بھی ایک جذب کا واقعہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ایک ہندو تھا 75 برس تک بت کے سامنے سنم کہتا تھا. ایک دن ایک نیند کا جھونکا جیسا آیا اور غلطی سے نکل گیا سمد، اللہ تعالیٰ کا نام نکل گیا سمد غلطی سے. غیبی آواز سنی اس ہندو نے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو کہاں ہے؟ بس ڈنڈا اٹھا کر بت کو مارنا شروع کر دیا کہ ظالم تجھے 75 برس تک سنم کہا، تو نے کوئی جواب نہیں دیا، آج غلطی سے نام نکل گیا تو لبیک کی صدا آ گئی. اور پھر جناب کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے. تو ان کو بتایا کہ آپ بتاؤ جب اس نے کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ پچھلے کفر کا اس سے حساب لیں گے؟ ان بوڑھوں سے بوڑھے سے عرض کیا، میں نے حضرت کی بات بتائی، کہا نہیں. تو فرمایا عرض کیا میں نے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر سے اللہ تعالیٰ توبہ پر پرانے کفر کا حساب نہیں لیں گے تو 4 شرطوں کے ساتھ جب ہم توبہ کریں گے تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا کر نیکیاں خود بھر دیں گے. وہاں شرط یہ کہ سچی توبہ بھی تو کا بس اب اطمینان ہو گیا. جتنے سانس باقی بچے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری عمر کتنی، ہمارے سانس کتنے باقی بچے ہیں. جتنے ہمارے سانس بچے ہیں وہ سانس اللہ تعالیٰ پر فدا کر لیں، تقوی اختیار کر دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں کو خود معاف فرمائیں گے. فرشتوں سے معاف نہیں کروائیں گے کہ فرشتے تانا نہ دیں کہ جنت کے بڑے ٹکٹ میں جا رہے ہوں لیکن ہم نے تمہارے گناہ معاف کیے تھے. اگر بلیک بورڈ پر 10 لائنیں لکھی ہوئی ہیں اس میں سے 3 لائنیں غائب کر دی جائیں تو کہا جائے گا کہ درمیان میں کیا تھا جناب. تو جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے وہ جگہ جو صاف ہوگی تو فرشتے تانا نہ دیں کہ یہ گڑبڑ کیوں ہے، خالی جگہ بیچ میں کیوں ہے، تو اللہ تعالیٰ آنے والی نیکیوں کو وہاں بھر دیں گے. اتنے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اتنے معافی کے دروازے کھلے ہوئے کہ کوئی گن نہیں سکتا کیونکہ لامحدود ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، معافیاں، شفقتیں، عنایتیں، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ بارش کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے، برف باری کا موسم ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حضرت فرماتے تھے کوئی موسم نہیں ہے، فرمایا ہر وقت برستی رہتی ہے. لیکن جیسے چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ بارش میں نہانے کا عاشق ہو اور بارش بہترین ہو رہی ہے اور چھتری لے کر کھڑا ہوا ہے کہ صاحب بارش نہیں آ رہی، نہا نہیں رہا ہوں، مزہ نہیں آ رہا. ارے بابا چھتری ہٹاؤ تو بارش آئے گی نا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور معافیاں اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں رمضان شریف میں تو کیا بڑھ جاتی ہیں، اس کا تو کیا کہنا. لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. ہم نے گناہوں کا، ٹی وی کا، نیٹ کا، کیبل کی چھتری لگائی ہوئی ہے اور پھر روتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر برس نہیں رہی. برس رہی ہے لیکن ہم نے جو چھتری لگائی ہوئی ہے سچی توبہ کر کے ہٹا دینا. اسی رمضان میں اسی مسجد میں اندازاً کہہ رہا ہوں 8 سے 10 لوگوں نے داڑھی رکھ لی ہے ماشاءاللہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے گو موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ خزانہ، گو موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ، ملتا نہیں کبھی یہ بے خون و پسینہ. داڑھی دل میں ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل آئی. اللہ تعالیٰ کے معرفت کے خزانے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سیل بند مٹ کے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عشق موجود ہیں. فرمایا کہ کوئی پینے والا چاہیے. دل میں موجود ہے خسارہ ولایت کا خزانہ موجود ہے. بس ایک دفعہ حضرت ایک پیر میں ایک دوست میرے ساتھ گئے، پہلی دفعہ داڑھی نہیں تھی ان کی، شروع سے ہی داڑھی نہیں تھی ان کی، اچھی عمر تھی ان کی. تو حضرت پیر کا دن کا بیان فرما رہے تھے کہ جہاز اگر لینڈ کرنے والا ہو اور کہے کہ سنائے کہ آپ کہتے ہیں کہ محبت اللہ کی دل میں ہونی چاہیے، داڑھی ہماری دل میں ہے، اور اعلان کیپٹن کرے کہ پہیے نہیں کھل رہے،
آپ کو اندر کی چیز زیادہ پسند ہے اس لیے پہیے اندر ہی ہیں، کیا کریں گے؟ فرمایا دھاڑے مار مار کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا مالک کی محبت چھپانے کے لیے نہیں ہوتی، ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ان پر ہنسے تھے، دیکھو ہمیں دیکھے بغیر کس طرح یاد کرتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ خانقاہ میں آ گئے بیان ختم کرنے کے بعد، جب حضرت داخل ہوئے تو بائیں ہاتھ کی طرف وہ آدمی کھڑے تھے، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گال پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میاں یہ بات کب نکلے گا یا دل میں رہے گا؟ تو حضرت نکل گئی داڑھی، بس داڑھی کا ارادہ کر لیا۔ اب ایک مٹھی جب تک آئے ثواب وہی ایک مٹھی کی نیت کی وجہ سے ملے گا۔ بنگلہ دیش میں کئی برس تک حضرت جاتے رہے، چھٹا یا ساتواں برس تھا تو حضرت نے ایک آدمی کے گال پر ہاتھ پھیرے اور روتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے کھاد پانی میں کمی ہے جو آپ کی داڑھی نہیں آ رہی، ہمارے ہی بیان میں اخلاص نہیں ہے۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت کھاد پانی میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی مجھ میں ہے، میں آج سے داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ مخلوق کام نہ آئے گی، عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ خاتمہ ایمان پر کس کے ہاتھ میں ہے؟ نعمتیں جنت کی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اتنی بڑی طاقت والے کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کریں گے تو مخلوق ہمیں کیا دے گی؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرا اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور رمضان شریف کی رحمتوں، مغفرتوں اور آخری عشرے میں دوزخ سے خلاصی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بددعا سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرماویں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو؟ لہذا اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اور اس سے پہلے ایک روایت آ چکی اور وہ دن بھی گزر گیا 21 کا، کہ 21، 23، 25، 27، 29ویں شب میں تلاش کرنا۔